کہ میں خود کو خود ہی اپنے کمرے کی طرف لے کر چلنے لگا۔ کمرے میں پہنچا تو 13 رجب المرجب کا وہ حسین ترین منظر سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ ادھر میری آنکھیں بند ہوئی، ادھر عشق نے میرے مقدر کی آنکھیں کھول دی، اور پھر میں نے دیکھا کہ مجھے اس کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے جو بہت ہی خاص تھا، مگر اب تو پاک بھی ہے۔ دروازوں کی جگہ پر نور ہی نور بھر جاتا ہے، پھر کیا، بس غیبی، نورانی اور شیریں صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں کہ مولا علی تشریف لے آئے، تشریف مولا علی تشریف لے آئے، تشریف مولا علی تشریف لے آئے۔ میری آنکھوں نے کائنات کا حسین ترین منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مولا علی تشریف لا چکے ہیں۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہا کرو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی عاجزی، انتہائی محبت، انتہائی خلوص، انتہائی ادب، احترام اور تضرع کے ساتھ السلام علیکم۔ یہ 19 ربیع الاول اور 21 ستمبر کی درمیانی شب تھی۔ میں لغزشوں سے لبریز اور خطاؤں سے لدے ہوئے اپنے گنہگار جسم کا بوجھ اٹھائے ہوئے مکہ المکرمہ حرم پاک میں پیش تھا، اور نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ میں نماز سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف کھچا کھچ اور چکا چک بھر گیا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے جسم پر چلنے اور ایک دوسرے کے گوشت میں گھسنے کی سرسراہٹ بھی محسوس ہونے لگی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں طواف سے فارغ ہو کر رکن یمانی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھلے یہ کیا بات ہوئی کہ بس کعبے کی بات ہو اور ٹوٹی ہوئی دیوار کا ذکر تک بھی نہ ہو۔ میں اپنے عشق سے جائے ولادت علی المرتضیٰ مولائے متقیان حیدر کرار ابن ابی طالب علیہ السلام کو چومتا جا رہا تھا، اور 13 رجب المرجب کا وہ حسین ترین منظر میرے قلوب و ذہن میں گردش مسلسل کرتا جا رہا تھا۔
السلام علیکم یا امام علی علیہ السلام، السلام علیکم یا علی، سيدي مولانا السلام علیکم یا علي محمد علی علیہ السلام. السلام علیکم یا امام علی. پھر سوچنے لگا کہ میرے مولا تو قوت پروردگار ہیں، مگر ایسا کہا کیوں گیا؟ کیسے؟ عشق کی آواز آئی، ارے او نادان، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کو فاطمہ الزہرا ابیہا و علیہا خاتون جنت افضل الصلاۃ والسلام روٹیاں بنا بنا کر دیتی رہیں، وہ قوت پروردگار نہ ہوں گے تو اور کیا؟ خود سے کلام جاری تھا کہ میں خود کو خود ہی اپنے عارضی کمرے کی طرف لے کر چلنے لگا. کمر میں پہنچا تو 13 رجب المرجب کا وہ حسین ترین منظر سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی. مگر واضح رہے، آنکھ بس میری لگی، مقدر کی نہیں. ادھر میری آنکھیں بند ہوئی، ادھر عشق نے میرے مقدر کی آنکھیں کھول دی. اور پھر میں نے دیکھا کہ مجھے اپنے ہی گھر میں پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے جو بہت ہی خاص تھا، مگر اب تو پاک بھی ہے. دروازوں کی جگہ پر نور ہی نور بھر جاتا ہے. پھر کیا، بس غیبی، نورانی اور شیریں صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں کہ مولا علی تشریف لے آئے، تشریف مولا علی تشریف لے آئے، تشریف مولا علی تشریف لے آئے. مجھے ایک پل کے لیے تو یوں لگنے لگا کہ بھئی میں مر چکا ہوں اور قبر میں مجھ کو اٹھایا جا رہا ہے. میری وحشت کا وہ عالم تھا، مگر میرے مقدر جاگ چکے تھے، کیونکہ میری آنکھوں نے کائنات کا حسین ترین منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. السلام علی یا علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علی یا حیدر کرار علیہ السلام، السلام علی یا علی ابن ابی طالب حیدر کرار مولا کائنات قوت پروردگار کرم اللہ وجہہ الکریم. میں نے دیکھا کہ مولا علی تشریف لا چکے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوفہ کے منبر پر اپنے خالق کو مالک سے رو رو کر کلام فرماتے تھے اور اپنی تنہائیوں کا تمسخر اڑانے والے منافقین کو یاد کر کے دھوکے کے کئی روپ پہچان چکے تھے. فرماتے تھے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے خدا کو پہچانا. کیا ہی اچھی بات ہے، کیا ہی سچی بات ہے، کیا ہی مولائی سوغات ہے. ہاں مولا علی، آپ نے بالکل درست فرمایا. انسان کے ارادے ٹوٹتے ہیں تو وہ اپنے رب کے مزید قریب ہو جاتا ہے، اور ہوگا وہی اور ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. ارادے سب رب کے ہیں، البتہ ہم جیسے بیکار تو ارادوں کے زاویوں کے گرد اپنی خواہش کی متغیر چار دیواری اٹھانے والے وہ نامراد معمار ہیں جو کبھی مراد کو پہنچ ہی نہیں سکتے اگر اپنے آپ کو مرادوں کے خالق کے سپرد نہ کیا. مولا علی کیا خوب کہہ گئے،
کیا فہم و فراست پائی آپ نے اس زبان کو چوسنے سے کہ جس کی ان شفتانوں نے حفاظت کی کہ جس میں تسکین بھی ہے اور تمکین بھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں پہلے مولا علی مولا متقیان مولا حیدر کرار مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در پر پیش ہوں گا، وہاں پر حاضر ہوں گا، اور پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در پر پیش ہوں گا۔ یہ میرا ارادہ تھا اور میں نے ارادہ کر لیا تھا، مگر پروردگار عالم پروردگار برحق کو کچھ اور ہی منظور تھا اور مجھ کو مدینہ میں بلا لیا گیا۔ ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ میں پیش ہوا۔ اور یہ میرا نہیں، میرے رب کا ارادہ تھا، کیونکہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، اور میں نے اپنے ٹوٹے ارادے کی بھربھری زمین پر اپنے رب کے لہلہاتے ارادے کی سبززاری میں گنبد خضرا کے مکین کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سبز ہی کے سبز رنگوں کے سبزے میں سبززار کی طرح دیکھ لیا کہ حبیب کیسا ہوتا ہے، دیکھ لیا کہ طبیب کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے مولا علی کو دیکھ لیا۔ حسن نظیف کو رنگ رانا سے شروع کروں یا سردار کی گھنیری زلفوں کے سرخی مائل متکلم منہ مبارک کی ابروئے پیوستہ سے ذکر سراپا کی سرگوشیاں بیان کروں، وسیع پیشانی پر لمبی اور باریک ابروؤں کی پیوستگی کا فسانہ چھیڑوں، یا پھر حسین ترین آنکھوں کا کہ جنہوں نے نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ ابھی فضائل کا آغاز ہوا، نا شمائل کا تذکرہ۔ یہ تو میرے عشق کا نقطہ آغاز ہے، کیونکہ جلیل کے حبیب کا ذکر علیل نہیں کر سکتے، اور ہم تو علیل ہیں۔ ابھی تذکرے باقی ہیں، ہر سانس کی امانت ہے ان کا ذکر۔ وعدہ کرتا ہوں وقتاً فوقتاً جس راہ سے گزرا آپ تمام ہی کو ساتھ لے کر چلوں گا، اگر پیدا کرنے والے کا یہی حکم رہا۔ ناظرین کرام، میں ڈاکٹر احمد نصیر، یہ وہ سچا صادق خواب آپ کی گوش گزار کر رہا تھا جو میں نے دیکھا، اور میں نے پوسٹ بھی شیئر کی تھی کچھ روز قبل کہ میرے خواب میں مولا علی مولا متقیان مولا حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ بہت سارے لوگوں نے تنقید کی، یہ بھی کہا کہ یہ منہ اور مسور کتاب، اچھا پھر حلیہ بتاؤ، اچھا وہ دکھتے کیسے تھے؟ کیا یہ آپ قیاس کر رہے ہیں کہ وہ مولا علی تھے؟ میں نے اپنا سارے کا سارا خواب آپ کے گوش گزار کر دیا، آپ تلک پہنچا دیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی ایسا خواب آپ تلک نہیں پہنچایا، کیونکہ مجھ کو نہیں آیا اور نہ میں نے دیکھا۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے آپ سے شیئر بھی کیا، اور کچھ لوگ مجھ کو یہ کمنٹس میں بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ایسے خواب بتایا نہیں کرتے، ان کو راز رکھا کریں، اگر آپ بھی جائیں تو ایسے خواب راز میں رکھے جاتے ہیں، ایسے خواب جو پبلک میں شیئر نہیں کیے جاتے، لوگوں کو نہیں بتائے جاتے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یہ آپ کا عشق ہے، یہ آپ کا علم ہے۔ ہم نے تو اپنے دین میں، شریعت محمدی میں اور اسلام میں
یہی پڑھا اور اپنے علماء کرام سے یہی سنا کہ ہمیشہ عیب کو چھپاؤ، ہمیشہ کسی کی کمی کو چھپاؤ، ہمیشہ کسی کے گناہ کو چھپاؤ۔ نور بھی چھپتا ہے، ہم تو عیب چھپائیں گے چونکہ رب ہمارے عیب چھپاتا ہے، رب ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو ہم کو بھی یہی تلقین فرمائی گئی کہ آپ بھی کسی کا عیب دیکھو تو چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، پردہ ڈال۔ مولا علی بھی یہی کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے نور کو چھپانا کب سے شروع کیا؟ میں ان لوگوں کی دانش پر انتہائی حیران تھا اور عاجز بھی ہوں کہ ہمیں معلوم نہیں یہ کس نے پڑھا دیا اور سکھا دیا کہ ایسے خواب بتائے نہیں جاتے۔ آپ کا عشق ہے، میں آپ کے عشق پر سوال نہیں اٹھاتا، مگر ہم تو عیب چھپائیں گے، ہم تو گناہوں کو چھپائیں گے کہ رب ہمارے گناہ چھپائے، رب ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے۔ بھائی نورانی خوابوں پہ کب سے پردہ ڈالنے لگے آپ؟ ہم تو یوں نہیں کریں، ہم تو پردہ ڈالیں گے تو گناہوں پہ ڈالیں گے تاکہ رب ہم گناہگاروں کے عیوب پر پردہ ڈالیں۔ عیوب کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، گناہوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، پردہ رکھا جاتا ہے، خطاؤں کا پردہ رکھا جاتا ہے، پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ مگر خواب میں تشریف لے آئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ کریم، تو ہم اس خواب کو اس لیے چھپائیں کہ بھئی لوگوں میں نہ بتایا جائے، معلوم نہیں کہ کیا منطق ہے تو آپ لوگ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم کو واقعات سنائے جاتے ہیں کہ گورنر مدینہ کی خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار تشریف لائے کہ بھئی جامی کو روک لو، جامی ہم سے ملنے نہ پائے، جامی سرزمین مدینہ کی حدود کو کراس نہ کرے، پار نہ کرے۔ بار بار خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں گورنر مدینہ، یہ کتابوں میں درج ہے، تاکہ جامی مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کو روکا جائے، کیونکہ بہت بڑے عاشق رسول، ان کو روکا جائے۔ اور پھر لمبا واقعہ ہے طویل کہ گورنر مدینہ کیونکہ 3 راتیں مسلسل خواب میں آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر گورنر مدینہ نے مولانا عبد الرحمن جامی کو قید کر دیا اور پھر آقا تشریف لائے کہ میں نے قید کرنے کو نہیں کہا، میں نے تو کہا کہ یہ مدینہ میں نہ آنے پائے، اس کو روک لو۔ میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا، میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر گورنر صاحب بھی اپنے اس خواب کو چھپا لیتے کہ بھئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے ہیں، میں خواب کو چھپا لوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، تو آج عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ صاحب کا بھی تعارف ہم تلک نہ پہنچتا۔ تعارف کیسے پہنچا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورنر مدینہ کی خواب میں تشریف لائے اور وہ خواب کتابوں میں لکھا گیا۔ بھائی نورانی خواب کا تو پرچار کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ وہ آتے ہیں، وہی تو آتے ہیں، ارے انسان نہیں آتے، وہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں اگر کوئی بلانے والا ہو، اور لوگ بلاتے بھی ہیں، عاشقین بلاتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ نورانی خواب ہوا کرتے ہیں۔ میں نے ایک سچا خواب جو میں نے دیکھا آپ کے حضور رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ، عشق اہل البیت، عشق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علیہ السلام راسخ فرمائے اور ہمارا دل، ہمارے قلوب عشق اہل البیت سے بھر دے اللہ تبارک و تعالی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ اللہ حامی ناصر۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔